اسمبلی پہ اور طریقہ کار پہ شدید احتجاج رہا ہے، تحفظات رہے ہیں، لیکن آج جو ووٹ ہونے جا رہا ہے ہم اپنا موقف سپیچ کریں گے، اس کے پورا پروسیس اسمبلی کے فلور پہ بتائیں گے، لیکن ہم 26ویں ترمیم کے بل کے پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے گی۔ البتہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں اور مولانا صاحب اپوزیشن کو بڑے ہم اس کے معتقد ہیں، لیکن مولانا صاحب کے اپریشیٹ اس رول کو کرتے ہیں۔ مولانا صاحب بالکل آزاد ہے اور ہم اس کے اس رول کو اپریشیٹ کریں گے کہ وہ اس بل کو سپورٹ کریں گے، ہمیں اس سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا فیوچر میں بھی یہ تعلق انشاءاللہ تعالی ایسا ہی رہے گا، لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے یہی ہمارا فیصلہ ہے۔ میں اپنی بات بھی کروں گا اور گوہر خان صاحب کی اردو جو ہے نا جی وہ ذرا اس کی بھی تھوڑی سی تشریح کر سکوں گا۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں پاکستان تحریک انصاف کا، جہاں تک انہوں نے ترمیمی بل اور پھر اس کے اندر ترامیم، اس کے لیے جمعیت علماء اسلام کے کردار کو سراہا ہے اور جس حتمی نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں، اب اس وقت ہر چند کے کسی درجے میں کوئی تحفظ تو رہ ہی جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے۔ اس پر تحریک انصاف نے بھی اتفاق کیا ہے، متن پر کوئی جھگڑا اب نہیں رہا ہے، لیکن چونکہ تحریک انصاف کے حالات ایسے ہیں، جیسے کہ کل انہوں نے اپنے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور ان کے جو حالت زار انہوں نے ہمیں بتائی، اور پھر ان کے مظاہروں پر جو تشدد ہوئے ہیں، جو کارکن گرفتار ہوئے ہیں، اس پر احتجاج کر کے اگر وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے یا اس کارروائی کا حصہ نہیں بنتے تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے، لیکن چونکہ بنیادی مسودے پر اختلاف نہیں ہے اور ظاہر ہے جی کہ ایک لمبا عرصہ ہم نے نمائش کے لیے تو نہیں گزارا، آپ نے بھی یہاں 1 مہینہ گزارا ہمارے ساتھ، آپ نے بھی رات 3 بجے تک یہاں پر ہمیں کور کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک سنجیدہ عمل ہے۔ آئین پاکستان بنا ہے، آئین پاکستان اس ماحول میں بنا ہے جب بلوچستان اسمبلی توڑ دی گئی تھی، جب میرے والد صاحب نے صوبہ سرحد کی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا، اس کی وزارت علیا سے استعفیٰ دیا تھا، اس ماحول میں بھی مل کر آئین بنایا گیا، اختلاف رائے پھر بھی برقرار رہا لیکن آئین بن گیا۔ 18ویں ترمیم بھی جو ہم نے پاس کی ہے تو اپوزیشن اور حکومت مل کر بیٹھی رہی، ہر چند کے تعلقات میں شدت بھی تھی، اختلاف رائے بھی تھے، لیکن پھر بھی اسے ایک سنجیدہ کارروائی سمجھ کر، کیونکہ آئین جو ہے وہ قوم کا ہوتا ہے، وہ حزب اختلاف کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ حزب اقتدار کے لیے بھی ہوتا ہے، تو ہم نے مل کر ایک محنت کی ہے، ایک کوشش کی ہے، لیکن ایک پارٹی کی اپنی ایک مخصوص پوزیشن ہوتی ہے، اس پہ ہم کسی پارٹی پہ جبر نہیں کر سکتے۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے اگر اس سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق پر ہے اور اس میں وہ ایک جائز احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اب چونکہ ایک اتفاق رائے ملکی سطح پر ہو رہا ہے، ہم نے جو ان کا بل مسترد کیا تھا وہ بل اب نہیں رہا ہے، اس سے سب کچھ نکال دیا گیا ہے، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی تحفظ رہ گیا ہے تو اس پر بھی ہم اپنے امینڈمنٹس دیں گے۔ ابھی بھی مفاہمت کا وقت ہے، بل پیش نہیں ہوا، ہم مفاہمت کی بھی کوشش کریں گے، نہیں ہو سکا تو ہم اس پر ترامیم بھی دیں گے، اور ترامیم بھی انشاءاللہ ہم اتفاق رائے کے ساتھ دیں گے۔ جی زہر کیا نکال دیا ہے مولانا صاحب؟ کلیئر کر دیں، ایک نقطہ کلیئر کر دیں، آپ کا جو مسئلہ ہے یار ایک منٹ، جو آپ کا مسئلہ تھا پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا جو یہ مسئلہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں 175(3) جو تھا اس کو نہیں چھیڑا گیا، اس میں کوئی ترمیم نہیں دی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے مطابق سینئر موسٹ جو جج ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ جو ابھی حکومتی مسودہ آیا ہے کابینہ نے جس کی منظوری دی ہے اس میں 3
बेंच जो है 3 जो सीनियर हैं उनमें से चीफ का चुनाव किया जाएगा। क्या आप लोगों ने उनकी ये बात मान ली है या भी उस पर तरमीम देंगे? देखिए, ये तो मैंने अपनी तकरीर में जो असेंबली में मैंने इनिशिएट किया था कि आप आईनी तरमीम को जजों की शख्सियात के बीच में या रमाल क्यों बना रहे हैं। जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा के लिए हम तरमीम कर रहे हैं, जजों की तादाद में इजाफे के लिए हम तरमीम कर रहे हैं। ये तो आईनी तरमीम की तौहीन है। शख्सियात को क्यों आप बीच में ला रहे हैं? आज शख्सियत है, कल नहीं है, जिंदा है, फौत हो गया, बीमार हो गया, बहुत सी चीज़ें होती है। तो सीनियरिटी भी एक वजह है, इसको कोई शक नहीं है, उसकी अपनी एक अहमियत है। लेकिन कारकर्दगी भी एक बहुत बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है, फिटनेस एक बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है। इसलिए हमने ये कहा था कि अगर 2-3 पैनल जो है उसका बन के उनमें से कारकर्दगी के हवाले से भी सीनियरिटी के हर हवाले से देखा जाए और उसको पिक किया जाए तो शायद एक सेहतमंद रिवायत का मुत्तफिक हैं हुकूमत के साथ, पैनल पे मुत्तफिक हैं आप हुकूमत? एक बार बहस करूँ आपसे, हम पैकेज पे मुत्तफिक, पैकेज पे हमने इत्तेफाक किया। जुज़ियात पर अगर हमें कहीं पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम अब भी तरावी पे कर। अच्छा मौलाना साहब, आपने जो कहा, आपने जो फरमाया कि जहर निकाल दिया गया, तो वो जहर क्या है उस तरमीम? ये लंबी बात है, एक महीना गुजारा है और खुदा का तरमीम देंगे सर, जुज़ियात पे इख्तिलाफ होगा, हम तरमीम देंगे तो 175 पे तरमीम देंगे। 175 को मैं आपसे कहा कि जो मुझसे एक शिकवा की बात हो गया, हमने एक पेश जहाँ पर हमें इख्तिलाफ कराया होगा, 2 या 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम बात करने की गुंजाइश है तो हम तरमीम